السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين۔ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق من يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار۔ If Allah had intended to take a son, He could have chosen anyone He pleased out of His creation. Glory be to Him. He is Allah, the One, the Irresistible۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اگر اللہ چاہتا کہ وہ کوئی بیٹا بنائے تو وہ اپنی تخلیق جو کرتا ہے اس میں سے جسے چاہے وہ منتخب کر لیتا۔ پاک ہے وہ، وہی ہے اللہ جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہم نے ایک روٹ امپورٹنٹ دیکھنا ہے۔ اصطفیٰ کا روٹ جو آ رہا ہے وہ صاد فا واو ہے۔ اسی طرح ارادہ کا تھوڑا سا انیوژل روٹ ہے را واو دال۔ پھر یشا کا روٹ ہے شین یا حمزہ۔ قہار کا روٹ قاف ہارا۔ یہاں پھر شرک کی نفی کہ رب تعالیٰ نے تمام مخلوق کو تخلیق کیا ہے، وہ ایک ہے اور القہار ہے، اور پھر سبحانہ وہ ان ضرورتوں سے پاک ہے۔ یہ تو انسان کی کمزوری ہے نا، یا جانور کی کمزوری ہے کہ اسے اپنا کوئی کنٹینیویشن چاہیے۔ رب تعالیٰ کی تو یہ کمی نہیں ہے۔ الواحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے۔ اس کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یونیک ہے۔ So there is no alternative. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ دیکھیں واحد کا پہلا معنی تو ہے نا اللہ ایک ہے، روٹ ہے واحد، the one and the only God۔ پھر یہ ہے کہ کوئی alternative نہیں ہے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ضرب المثل نہیں ہے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ پھر واحد کے معنی میں یہ بھی ہے کہ he is the sole originator from which everything has risen or all has risen۔ یعنی سب سے پہلے رب تعالیٰ، اوریجن جو ہر چیز کی ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اصل ہم کہتے ہیں نا انسان اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے، اصل ہر چیز کی، اور خالق اور مالک اور تخلیق کرنے والا رب تعالیٰ ہی اصل ہے، اور پھر انہوں نے آگے تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی رشتے نہیں ہیں۔ He has no partners nor relationships in the like we recognize in the human sense and none is equal to him۔ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ تو الواحد میں یہ سارے معنی آتے ہیں۔ سبحان اللہ،
امام الغزالی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو ڈسکرائب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الواحد refers to the one who can neither be divided nor duplicated. نہ اللہ تعالیٰ کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے جیسے لیسا کمثلہ شیء میں ہے. This quality of being indivisible makes him one, since he is not separated into parts. ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیونکہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا تو وہ ایک ہی ہے، جو چیز تقسیم نہیں کی جا سکتی وہ ایک ہی ہے. For being separated into parts makes the previous part dependent on the other to be considered whole. جب کوئی چیز حصوں میں بٹ جاتی ہے تو ایک حصہ دوسرے کے اوپر ریلائی کرتا ہے مکمل ہونے کے لیے. And Allah subhanahu wa ta'ala is al-Ghani, the self-sufficient, free from dependence on anyone or anything. اللہ تو الغنی ہے، وہ اپنی ذات میں مکمل ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کی، وہ کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف یہاں پر بیان کی گئی. اچھا، اللہ تعالیٰ کا نام اگر ہم دیکھیں القہار، وہ جس کا غلبہ ہر چیز کے اوپر ہے، وہ ہر چیز کے اوپر پاور رکھتا ہے. the dominator, the irresistible, the subduer, the one who prevails over all creation. اللہ تعالیٰ کے پاور کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، اس سے انکار نہیں کر سکتے. subduer یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان سمجھ آتی ہے اور سمجھ آتا ہے کہ رب تعالیٰ کون ہے تو جو مخلوق ہے وہ دب کے رہ جاتی ہے. پھر یہ کہ القہار میں ہم صرف نا اردو کا قہر سوچ رہے ہوتے ہیں، یا غصے کے معنی میں یا بدلے کے معنی میں. قہار میں یہ بھی معنی ہے کہ جو پوری کائنات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو احکام ہیں یا لاز ہیں، قوانین ہیں، ان کے تحت چلتی ہے. The universe is running according to the laws laid down by Allah subhanahu wa ta'ala. He is dominant, the master of all, and is victorious over all opposition. جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نعوذ باللہ مقابلے میں آئے گا، رب تعالیٰ ہی فاتح ہیں. He has the perfect power. مکمل یا کامل قوت جو ہے نا وہ اللہ کی ہے. ہمیں اگر کسی چیز کی قوت ملتی بھی ہے نا تو آج ہے کل نہیں ہے، ایک حصہ ہے قوت کا کچھ کرنے کا، دوسرے چیز میں ہمارے پاس قوت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا پرفیکٹ پاور ہے، کامل قدرت ہے. He is not unable over anything. کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا کام نہیں ہے جس کے لیے ہم کہہ سکیں کہ رب تعالیٰ قدرت نہیں رکھتے. اچھا، یہ جو روٹ ہے نا قاف ہا را، اس سے قاہر بھی ہے قہار بھی ہے. قاہر irresistible کا بیس فارم ہے، لیکن قہار میں کیونکہ شد آ جاتا ہے، قہار میں زیادہ زور دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے شد بتاتی ہے ہر چیز کے اوپر قدرت ہے، all overpowering, all prevailing. قاہر 2 دفعہ آیا ہے قرآن میں اور القہار 6 دفعہ آیا ہے قرآن پاک میں. اور اکثر القہار الواحد کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ الواحد ہونے میں بھی اس کی قوت بہت پتہ چل رہی ہے نا رب تعالیٰ کی، کہ وہ ایک ہے. ہم انسان جو ہوتے ہیں نا، ہم یا کوئی بھی مخلوق اللہ کی، جب وہ نمبر زیادہ ہوتے ہیں تو ہمیں قوت سی ملتی ہے نا. جیسے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ سارے کے سارے بھائی اکٹھے نہیں وہ دروازے سے داخل ہونا، نظر لگ جائے گی. کیونکہ انسانوں کو لگتا ہے جب بہت سارے ساتھ ہو نا، there's power in numbers. رب تعالیٰ is الواحد and yet القہار، ایک ہے اور پھر بھی انٹرنسک پاور سارا کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ doesn't need numbers. He is one with complete dominion over everything. ایک ہے رب تعالیٰ، ہر چیز پر قدرت ہے. اس کا مطلب ہر وہ عبادت جو ہم کرتے ہیں، ہر وہ نیکی جو ہم کرتے ہیں، اصل میں ہمیں اس کی ضرورت ہے، رب تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آگے فرما رہے ہیں خلق السماوات والارض بالحق. اس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا حق کے ساتھ، یعنی کوئی وجہ ہے. He created the heavens and the earth to manifest the truth.
دی الٹیمیٹ ٹروتھ. ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں لپیٹنا یا لپٹنا اس کے حوالے سے کون سے مترادفات یا سینونیمز آتے ہیں. سب سے پہلا ہے جی طوا. طوا کے معنی ہے تو سے ہے، یہ توئے جسے آپ اردو میں کہتے ہیں، تو واو کھڑی زبر. طوا کے معنی ہے تہ کر کے لپیٹنا. سو وین یو فولڈ سم تھنگ اینڈ دین یو رول اٹ اپ. فولڈنگ میں یا طے کرنے میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیئرفلی کسی چیز کو طے کیا جائے. جس طرح دسترخوان کو یا کپڑوں کو طے کیا جاتا ہے، اس زمانے میں، پرانے زمانے میں کتاب کو بھی جیسے اسکرولز کو لپیٹ دیا جاتا تھا ایک خاص انداز سے. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ آتا ہے لفہ. لام فا فا. لفافہ لفظ اردو میں آتا ہے نا، اس میں بھی آپ دیکھیں پیپر کو ایک طرح سے ایک کے اوپر ایک لپیٹا جاتا ہے اور اس کو پھر خاص طریقے سے کاٹ کے گوند سے اس کو ایک لفافے کی شکل دی جاتی ہے. اس کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملا دینا اور مدغم کر دینا. To join one thing with another and merge them together and maybe give it a layer. ایک چیز کا دوسری چیز پر تہ لگانا. اور آخری ہے جی کورا، جو یہاں پر آیا ہے. کسی چیز کو امامے یا پگڑی کی طرح لپیٹنا اور اوپر تلے گھمانا. آپ نے دیکھا لوگ سر کے اوپر کئی علاقوں میں پگڑی پہنتے ہیں، یا دستار کا ایک رسم کی جاتی ہے کہ سر کے اوپر راؤنڈ راؤنڈ ایک کپڑے کا پیس لپٹایا جا رہا ہے. تو پگڑی کی طرح لپیٹنا اور اوپر تلے گھمانا کہ وہ ٹائٹلی ٹائی ہو جائے، یہ کورا ہے. ٹھیک ہے. تو تین ہی ہیں، توا، لفہ اور کورا. یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل. اب یہ جو کور کا لفظ آیا، دیکھیں تقویر کا لفظ اسی سے اذا الشمس کورت قرآن میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ معنی ہے اس پرٹیکولر ورب میں، فعل میں، اس سے صدیوں پہلے یہ پتا چل گیا that the earth is round. And you know, it was much later that humans found out that the earth is round. 16th century تک تو یہ سمجھا گیا نا کہ جو ہمارا کرۂ ارض ہے، ارتھ ہے، it's the center of the universe. اور تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں بتا دیں کہ کس طرح سے زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے اور اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کلن فی فلکی یسبحون میں تب ہمیں یہ بات بتا دی. تو قرآن پاک کا سچا ہونا اور حق کو بتانا اتنا عرصہ پہلے، سبحان اللہ. اچھا، یہ جو ہے نا ہی ریپس دا نائٹ اوور دا ڈے، تو اس میں ریوالو ہونے کا یعنی گھوم کر آنے کا معنی، فولڈ کرنے کا معنی. ریپس ایز ان ریوالو اپون، فولڈ اپ، فلو انٹو، شراؤڈ، میک ون تھنگ لیپ اوور دی ادر. ایک چیز دوسرے کو ڈھانپ رہی ہے. اور جس طرح سے ٹربن بتایا جاتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ سفیریکل، اگر ارتھ اس شیپ کی ہے تو ہی ایسے ہو سکتا ہے. اگر زمین فلیٹ ہوتی پھر دن اور رات ایک دم سے بدلتے. یہ جو آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے سمجھنے کا، جب آپ ٹریول کر رہے ہوں ہوائی جہاز سے، اور اگر لانگ فلائٹ ہے اور آپ دیکھیں دن کیسے رات میں اور رات کیسے دن میں تبدیل ہوتی ہے. وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. ہر ایک چل رہا ہے ایک مقرر وقت کا. ایچ ون فالوئنگ اے کورس فار این اپوائنٹڈ ٹرم. اب یہ جو اجل مسمى ہے، اس کو کئی اسکالرز نے ایسے سمجھا ہے کہ یہ ہماری جو زندگی ہے نا اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. یعنی جب ڈیتھ آتی ہے، جب موت آتی ہے، تو وہ اجل مسمى ہے ہم میں سے ہر ایک کا، یعنی جو ہم اللہ کی تخلیق ہے. اور ایک معنی اس کا یہ سمجھا گیا ہے کہ یہاں اجل مسمى سے مراد آخرت ہے، کہ آخرت جب آئے گی ہر چیز تب تک کے لیے چل رہی ہے، کیونکہ یہاں پر خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جن تخلیقات کا ذکر کیا گیا ہے، رات، دن اور شمس اور قمر، یہ تو ظاہر ہے پھر آخرت میں ہی ہوگا کہ جب ستارے بکھر جائیں گے اور ساری کائنات
اس حال میں نہیں ہوگی جس میں ہم نے جانا. تو اجل مسمى دونوں معنی میں آتا ہے. زندگی ایک ٹائم تک کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اجل مسمى کیا ہے. مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارا اجل مسمى یعنی ہمارا ٹائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سورج چاند کب تک ہوں گے، جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت 2 میں آتا ہے نا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس سے پہلے اجلا کا لفظ الگ سے آتا ہے. تو اس میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 2 میں دونوں معنی آتے ہیں. اس میں آتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِين، He is the one who created you from clay. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. ثُمَّ قَضَى أَجَلًا، then appointed a term. تو یہاں قضا کا لفظ آیا تو یعنی تمہاری موت کے لیے اللہ نے ایک ٹائم طے کیا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، and another known only to him for your resurrection. ایک اور اجل مسمى ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی صرف اللہ جانتا ہے کہ تم دوبارہ جی اٹھائے کب جاؤ گے. ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں مبتلا ہو. yet you continue to doubt. تو سورۃ الانعام کی آیت 2 کی اس آیت کی بہت اچھی تفسیر ہمیں بتاتی ہے. الا هو العزیز الغفار، اللہ الا خبردار، هو العزیز، اللہ زبردست ہے، دی آلویز آل مائٹی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک کوالٹی آ گئی الغفار. دیکھیں غین فارا سے اللہ تعالیٰ کے جو نام آتے ہیں، الغفور، الغفار، پھر غافر، غافر الذنب، قابل التوب، ٹھیک ہے، یہ آتا ہے. روٹ تو وہی ہے. غافر کون ہے؟ فاعل کے وزن پر one who has the capacity to forgive، وہ جو معاف کر سکتا ہے. ٹھیک، یعنی اللہ ہی وہ اصل میں ذات ہے جو معاف کر سکتا. غفار شد آ گئی بیچ میں تو ہائپر بول آ گیا، ٹھیک ہے، مبالغہ آ گیا، جو بار بار معاف کرتا ہے. اور غفور زیادہ جنرل میننگ آ جاتا ہے. His forgiveness encompasses everything. اللہ سبحانہ و تعالی کی جو معافی ہے نا، سبحان اللہ، وہ ہر گناہ پر حاوی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز معاف کر سکتے ہیں. ہاں شرک کے لیے کہا ہے، اور وہ بھی جب اگر ایک بندے نے توبہ کر لی اور ریلائز کر لیا اور اس کے بعد وہ توحید کی طرف آ گیا تو پھر وہ بھی معاف ہو جاتا. So his forgiveness encompasses everything. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں دیکھیں یہ باریک باریک فرق کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. غافر کام کرنے، فاعل میں سے ڈوئر آف ایکشن، تو forgiver کے معنی میں. غفور بار بار ہونا کسی عمل کا یا فعل کا، جیسے شکور، صبور. غفار میں بھی کنٹینیوٹی کے، پرپیچوٹی کے، یعنی بار بار ہونے، مستقل ہونے کے معنی ہے. ٹھیک ہے، اور غفور میں یہ ہے کہ ہر چیز پر. ایک اور لفظ ہے جو یہاں نہیں ہے پر ہماری صبح شام کی دعاؤں میں آتا ہے، العفو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. خود پیاری دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. یہ دو چیزیں نا ضرور مانگیں بار بار، اگر بڑی دعائیں یاد نہ بھی رہیں. عفو اور عافیہ اپنے لیے اور اپنے فیملی کے لیے. عفو کیا چیز ہے پھر؟ ایک ہوتا ہے کہ معاف کر دیا مگر اس گناہ کا اثر رہ گیا ہے، سکارز. یہ ہم بہت آج کل بات کرتے ہیں جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، ہم PTSD کی بات کرتے ہیں، یہ سب بڑی ریئل چیزیں. پھر کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہم کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا، میں بھولی نہیں ہوں. عفو از سو بیوٹیفل بیکاز عفو مینز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز وائپڈ دیٹ سن اوے. اللہ نے مٹا دیا. اور اس کو علماء کس طرح سے سمجھتے ہیں
گناہ کو کس طرح سے مٹا دیا؟ دیکھیں ایک تو وہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ گناہ کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کے دن بھی کسی کو، میرا یہ گناہ بھی، کئی گناہ ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت کے دن بھی پلیز کسی کو پتہ نہیں چلے. اوکے، وہ والی چیز بھی سمجھ آ گئی. What's most beautiful is that ulama explain that al-af means the sin has been wiped away, so much so that even the sinner has forgotten that sin, him or herself. یہ عفو ہے. خود گناہ کرنے والا اب وہ گناہ کائنڈ آف بھولنا نہیں چاہیے. اگر اپنا کبھی گناہ یاد آئے تو اس سے یاد دہانی ہوتی کہ میں دوبارہ یہ چیز نہ کروں. بٹ آپ سمجھ رہے کئی دفعہ ہم اس گناہ کی سزا دنیا میں بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے گناہ کا احساس اتنا زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو وائپ اوے کر رہے ہیں نا، مٹا رہے ہیں. فَعْفُو وَاصْفَحُوا، یاد ہے ہمیں بھی کہا گیا ہے فَعْفُو وَاصْفَحُوا، ایسے لوگوں کو معاف کرو جیسے صفحہ پلٹ دیا ہو. اللہ تعالیٰ اس طرح معاف کر رہے ہیں کہ گناہ کرنے والے کو خود بھی یاد نہیں رہا. اور دوسرا ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے، لوگوں کو آپ کا گناہ اللہ تعالیٰ بھلوا دے. یہ بھی عفو کے معنی ہے. اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی نے کچھ کیا ہے، ہمیں بھول ہی نہیں رہا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. ہو سکتا ہے میں نے بھی کچھ اللہ نہ کرے کیا ہو جو دوسرا بھول نہیں پا رہا، خدا نہ خواستہ. میں جب اپنے لیے عفو کا سوال کروں گی تو میں کہوں گی اللہ بس عفو اٹ مینز آپ دوسروں کو بھلوا دینا جو میں نے کیا. اور جب وہ بھول جائیں گے انشاءاللہ تو پھر وہ میرے لیے بہت دعا کریں گے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا اس کی لوگ تعریف کریں تو اس کو کیا سمجھا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو جلدی ملنے والی خوشخبری سمجھو. اسی لیے سنت میں جو دنیا سے چلا جائے اس کی برائی نہیں کریں، اس کی صرف اچھی چیزیں یاد رکھیں. پر آف وقت تو لیول ہی الگ ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کے عفو کی دعا ہے، یا غفور یا غفار یا غافر، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے راضی ہو جا.